السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر میں آپ کے روبرو ہوں۔ جیسا کہ آپ تھمبنیل میں دیکھ رہے ہیں، کلاس 12 اردو بہار بورڈ 100 مارکس۔ جی ہاں، آج 60 آبجیکٹیو گیس کوسچنز کے ساتھ آپ کے روبرو ہوں۔ یہ وہ سوالات ہیں جو بورڈ کے ذریعے گیس کیے گئے ہیں۔ ویڈیو لمبی ہو سکتی ہے، لیکن آپ اسے پورا دیکھیں، میں یہی کہوں گا۔ یہ ویڈیو 2020 کے ایگزام کے لیے بہت ہی اہم ہے، اور آپ کو وقت بھی دیا جا رہا ہے آبجیکٹیو کا جواب دینے کا۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، پرومس کس کا افسانہ ہے؟ عصمت چغتائی، شفیع جاوید، جیلانی بانو یا منٹو؟ تو جواب ہے جیلانی بانو۔ دوسرا سوال ہے، قصہ آزاد وقت کا کس کتاب کا حصہ ہے؟ باغ و بہار، فسانہ عجائب، رانی کیتکی کی کہانی یا طوطا کہانی؟ جواب ہے باغ و بہار۔ تیسرا سوال، اردو معلی کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ مولانا آزاد، مرزا غالب، نواب شیفتہ، مولانا حالی؟ تو اس کا جواب ہے مرزا غالب۔ چلیے اگلا سوال ہے، غبار خاطر کے مکتوب الہ کون ہے؟ مکتوب الہ جس کو خط لکھا جاتا ہے، شبلی نعمانی، مولانا آزاد، حبیب الرحمن خان شیروانی یا سر سید؟ تو جواب ہے حبیب الرحمن خان شیروانی۔ جوش کا پورا نام کیا ہے؟ 5واں نمبر کا سوال ہے۔ شبیر حسن خان، بشیر احمد خان، مبشر خان، نذیر احمد خان؟ تو شبیر حسن خان۔ چھٹا سوال ہے، گلزار نسیم کیا ہے؟ قصیدہ، مرثیہ، مثنوی یا انشائیہ؟ تو جواب ہے مثنوی۔ ٹوٹل 60 سوالات ہیں، اور آپ کو جواب دینے کا وقت بھی دیا جا رہا ہے۔ آپ پوری ویڈیو ضرور دیکھیں۔ اگلا سوال ہے، ہجرت کس کا انشائیہ ہے؟ انجم مانپوری، احمد جمال پاشا، مجتبیٰ حسین یا یوسف ناظم؟ تو اس کا جواب ہے احمد جمال پاشا۔ 8واں نمبر کا سوال ہے، قطع تاریخ غم ارشد کس کی موت پر لکھا گیا ہے؟ بیٹے کی موت پر، بھائی کی موت پر، چچا کی موت پر یا والد کی موت پر؟ تو جواب ہے بیٹے کی موت پر۔ تشبیب کا تعلق کس صنف سے ہے؟ مرثیہ، قصیدہ، مثنوی یا رباعی؟ تو قصیدہ سے ہے۔ آپ پوری ویڈیو دیکھیں اور پورے لگن کے ساتھ دیکھیں، آپ یاد بھی کر لیں سوالات کو۔ افسانہ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں کن لوگوں کے تبادلے کی بات کی جا رہی ہے؟ مزدوروں کی، طوائفوں کی، قیدیوں کی یا پاگلوں کی؟ تو جواب ہے پاگلوں کی۔ 11 نمبر کا سوال ہے، میرا سفر کس کی تخلیق ہے؟ علی سردار جعفری، اکبر الہ آبادی، عمیق حنفی یا جوش ملیح آبادی؟ تو علی سردار جعفری۔ اردو کی ماں کسے کہا گیا ہے؟ مگہی، ہندی، کھڑی بولی یا بھوجپوری؟ تو اس کا جواب ہے کھڑی بولی۔ ابھی تک 12 سوالات ہو چکے ہیں، 48 اور بچے ہوئے ہیں۔ تو چلتے ہیں ہم اگلے سوال کی طرف۔ فرحت اللہ بیگ کے ساتھ کون تھے؟ شاگرد، والد، استاد یا چچا؟ تو اس کا جواب ہے سی، استاد۔ 14 نمبر کا کوسچن ہے، مضمون انشائیہ کیا ہے کہ مصنف کون ہے؟ فرحت اللہ بیگ، رشید احمد صدیقی، وزیر آغا یا پطرس بخاری؟ تو جواب ہے وزیر آغا۔
अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं और अगला सवाल है, जर्नलिस्ट रवि रंजन अजीज़ अहमद के कौन थे? चचा, भाई, पुराने दोस्त या पुराने दुश्मन? तो जवाब है सी, पुराने दोस्त। 16 नंबर में है, इनमें सबसे कदीम मसनवी कौन है? सबसे पुरानी कुतुब मुश्तरी, सहरुल बयान, नौसरहार या गुलजार नसीम? तो जवाब है नौसरहार। रिसाला तहज़ीबुल अखलाक किसने जारी किया? सर सैयद अहमद ख़ान ने, अब्दुल हक ने, अबुल कलाम आज़ाद या फिर हज़रत मोहानी ने? तो जवाब है सर सैयद अहमद ख़ान ने रिसाला तहज़ीबुल अखलाक जारी किया। और फिर 18 नंबर के सवाल में हम लोग चलते हैं और वो सवाल इस तरह है, अखबार अल हिलाल के बानी कौन थे? शिबली नुमानी, अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना हाली या मोहम्मद हुसैन आज़ाद? तो इसका जवाब है अबुल कलाम आज़ाद। उसके बाद है, मरसिया की तमहीद को क्या कहा जाता है? चेहरा, सरापा, आमद, रुखसत? तो इसका जवाब है चेहरा। से देख लेंगे। तरक्की पसंद तहरीक का बाज़ाब्ता आगाज़ किस साल से हुआ? 36, 32, 24 या 1940? तो 1936 से हुआ। देखिए, मैंने पूरी कोशिश की है, लेकिन हो सकता है कहीं पर कोई गलती हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें ताकि उसकी इस्लाह हो सके। यूजीनो मोंताले किस ज़बान के शायर थे? इतालवी ज़बान, फ्रांसीसी ज़बान, रूसी ज़बान या अंग्रेज़ी ज़बान? तो इसका जवाब है इतालवी ज़बान। उर्दू की पहली खुदनविश्त का नाम लिखिए। काला पानी, सफ़र व हज़र, दास्तान मेरी या शब ज़िंदगी? जवाब है काला पानी। यारब ज़माना मुझको खाली जगह है किस लिए? मिसरा मुकम्मल कीजिए। भुलाता, मिटाता, सताता या फिर बुलाता? तो यारब ज़माना मुझको मिटाता है किस लिए? 23 सवालात हो चुके हैं और अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल की तरफ और वो सवाल है, ज़िंदगी ए ज़िंदगी किसका शेरी मजमुआ है? अमीर हनफी, खलीलुर रहमान आज़मी, अकबर इलाहाबादी या अली सरदार जाफरी? तो इसका जवाब है खलीलुर रहमान आज़मी। उर्दू मरसिया का इमाम किसे कहा जाता है? शाद असीम आबादी, जोश मलीह आबादी, मीर खलीक या मीर अनीस? तो जवाब है मीर अनीस। मिर्ज़ा दबीर का पूरा नाम क्या है? सलामत अली, बबर अली, रहमत अली, सालिम अली? तो जवाब है सलामत अली दबीर। बबर अली अनीस का नाम है। मिर्ज़ा बबर अली अनीस और सलामत अली दबीर का नाम है। 26 सवालात हो चुके हैं, 34 और बचे हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। फसाने अजायब में किस मुल्क के बादशाह का हाल बयान किया गया है? शाम, यमन, हिंदुस्तान या फिर रोम? तो जवाब है यमन। 28 नंबर का सवाल है, राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश कहाँ हुई थी? लाहौर, अमृतसर, जालंधर या लुधियाना? तो जवाब है लाहौर। अफसाना क्वारंटीन में किसके किरदार को उजागर किया गया है? भोला, लाजवंती, होली या फिर भागो? तो जवाब है भागो। भागो अफसाना क्वारंटीन का बहुत ख़ास किरदार है। वो सफाई करता है, उसकी बीवी भी मर जाती है, फिर भी वो लोगों की खिदमत में कोई कोताही नहीं करता। चलिए अगले सवाल की तरफ। लोक नायक किसे कहा जाता है? सरदार पटेल, जयप्रकाश नारायण, अनुग्रह नारायण या राजेंद्र प्रसाद?
تو اس کا جواب ہے جے پرکاش نارائن۔ نظم آوارہ کس کی تخلیق ہے؟ جوش ملیح آبادی، مجاز لکھنوی، علی سردار جعفری یا پھر عطا کاکوی؟ تو جواب ہے مجاز لکھنوی۔ کس شاعر کو شمال اور جنوب کے درمیان ایک پل تصور کیا جاتا ہے؟ ملا وجیح، ولی دکنی، قلی قطب شاہ، فائز دہلوی؟ تو جواب تو آپ نے دیکھ ہی لیا یہاں پر، کیونکہ میں نے بولنے میں دیر کر دی۔ آپ پورے غور سے اسے دیکھیں اور اسے یاد بھی کریں۔ چلیے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ شاعری میں راسخ کس کے شاگرد تھے؟ میر تقی میر، سودا، مومن خواہ مومن یا پھر غالب کے؟ تو جواب ہے میر تقی میر کے۔ 34 نمبر کا سوال ہے، جس صنف میں مدح یا ذم کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ غزل، مرثیہ، مثنوی یا قصیدہ؟ تو اس کا جواب ہے قصیدہ۔ نذیر احمد کا تعلق کس صنف سے ہے؟ خاکہ، ناول، افسانہ یا نظم؟ تو جواب ہے ناول سے۔ جی اس میں آپ کنفیوز نہ ہوں، نذیر احمد اردو کے پہلے ناول نگار ہیں اور ان کا تعلق ناول سے ہے، جبکہ ان کے شاگرد کے بارے میں سوال اب آ رہا ہے کہ اردو کا پہلا خاکہ نگار کون ہے؟ رشید احمد صدیقی، مولوی عبدالحق، فرحت اللہ بیگ یا نذیر احمد؟ تو جواب ہے فرحت اللہ بیگ۔ اردو کے پہلے خاکہ نگار ہیں فرحت اللہ بیگ۔ باغ و بہار میں اندھے فقیر کا تعلق کس ملک سے تھا؟ عرب، شام، ہندوستان یا چین؟ تو جواب ہے ہندوستان۔ بھولے بسرے گیت کس کا افسانہ ہے؟ سلام بن رزاق، جیلانی بانو، منٹو یا شفیع جاوید؟ اس کا جواب تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، اس کا جواب ہے شفیع جاوید۔ اور اگلے سوال کی طرف ہم چلتے ہیں۔ 38 سوالات ہو چکے ہیں، 32 اور بچے ہوئے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں اگلا سوال۔ اردو نثر کی کس صنف میں غیر رسمی طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے؟ ناول، سفر نامہ، انشائیہ یا افسانہ؟ اس کا جواب ہے انشائیہ۔ غبار خاطر کے خطوط کس جیل میں لکھے گئے تھے؟ دہلی، رانچی، قلعہ احمد نگر یا پونا؟ تو اس کا جواب ہے قلعہ احمد نگر۔ اکبر الہ آبادی کا پورا نام کیا تھا؟ تفضل حسین، سید فضل محمد، اکبر حسین یا اصغر حسین؟ تو اس کا جواب ہے اکبر حسین۔ میں آپ کو یاد دلا دوں کہ آپ ڈسکرپشن ضرور پڑھیں، کہیں کوئی غلطی ہوتی ہے تو میں ڈسکرپشن میں لکھ دیتا ہوں، آپ ڈسکرپشن پڑھیں گے تو ویڈیو زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ سلطان کی جمع کیا ہوگی؟ 42 نمبر کا سوال ہے۔ سلطانیہ، سلاطین، سلاطون، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا جواب ہے سلاطین۔ درج ذیل میں کون سا لفظ مؤنث ہے؟ جسم، روح، بدن یا دماغ؟ تو اس میں مؤنث ہے روح۔ مکتب کیا ہے؟ اسم اعلیٰ، اسم ظرف، صفت یا محاورہ؟ تو اس کا جواب ہے اسم ظرف۔ جس سے کسی جگہ کا علم ہو اس کو کہتے ہیں اسم ظرف، اور اسم ظرف بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، جس سے وقت کا علم ہو اس کو اسم ظرف زمان، اور جس سے جگہ کا علم ہو اس کو اسم ظرف مکان کہتے ہیں۔ آگے دیکھیں، یوں ہی گر روتا رہا غالب تو اے اہل جہاں، اس میں غالب کیا ہے؟ قافیہ، ردیف، تخلص یا کنیت؟ تو یہ تخلص ہے۔ زید کہانی پڑھ رہا ہے، اس جملے میں زید کیا ہے؟ فعل، فاعل، مفعول، ضمیر؟ تو یہ فاعل ہے۔
آباد کی ضد کیا ہوگی؟ ویران، شہر، گاؤں یا خلوت؟ تو آباد کی ضد ہے ویران۔ 47 سوالات ہو چکے ہیں، صرف 13 سوالات اور بچے ہوئے ہیں جو بہت اہم ہیں، آپ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ میرے لیے ایک گلاس پانی لاؤ، یہ جملہ کی کون سی قسم ہے؟ خبریہ، فجائیہ، امریہ یا پھر استفہامیہ؟ تو یہ ہے امریہ، جس میں حکم یا گزارش ہو اس کو امریہ کہتے ہیں۔ 9 2 11 ہونا کا مطلب کیا ہے؟ گنتی کرنا، حساب کرنا، بھاگ جانا یا نقشہ بنانا؟ تو جواب ہے بھاگ جانا۔ بہت فرحت بخش ہوا چل رہی ہے، اس جملہ میں لاحقہ کیا ہے؟ فرحت، بخش، ہوا یا بہت؟ تو بخش، یعنی فرحت بخش یہ مرکب لفظ ہے، اور مرکب لفظ میں پہلے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کو سابقہ کہتے ہیں، اور بعد میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کو لاحقہ کہتے ہیں۔ چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ کون سا جملہ درست ہے؟ گجب کی سردی ہے، ایک مریض دوا لینے آیا ہے، میں غزل پڑھ رہا ہوں، وہ شاعری پڑھتا ہے۔ تو اس کا سی ہے، میں غزل پڑھ رہا ہوں۔ درج ذیل میں اس میں مکبر کون ہے؟ باغیچہ، دریچہ، باغ یا ڈبیا؟ تو اس کا جواب ہے باغ۔ درج ذیل میں اس میں نکرہ یعنی اس میں عام کون ہے؟ تاج محل، لال قلعہ، ہمایوں کا مقبرہ، محل؟ تو جواب ہے محل۔ اس میں نکرہ کہتے ہیں کامن ناؤن کو، اور اس میں معرفہ کہتے ہیں پروپر ناؤن کو۔ اس میں نکرہ کو ہندی میں جاتی واچک کہتے ہیں، اور اس میں معرفہ کو ہندی میں ویکتی واچک کہتے ہیں۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ تازہ سبزی میں تازہ کیا ہے؟ صفت، موصوف، فعل یا اسم اعلیٰ؟ تو تازہ ہے صفت۔ اس کے بعد ہے کسی شخصیت کی تحریری تصویر کشی کیا کہلاتی ہے؟ ڈرامہ، خاکہ، افسانہ یا خود نوشت؟ تو اس کا جواب ہے خاکہ۔ بادشاہ یا حکومت کی طرف سے جو اعزازی نام دیے جاتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ کنیت، خطاب، لقب، عرف؟ تو خطاب کہتے ہیں۔ عوام کی طرف سے جو نام ملتا ہے اس کو لقب کہتے ہیں، جس میں ماں باپ کا نام شامل ہوتا ہے، یعنی ابن، ابو کی طرح، تو اس کو کنیت کہتے ہیں، اور جس نام سے لوگ مشہور ہوتے ہیں اس کو عرف کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگلے سوال کی طرف ہیں۔ درج ذیل میں کنیت کسے کہا جائے گا؟ رامو، خان بہادر، ابن مریم، شمس العلماء؟ تو ابن مریم، میں نے پہلے بھی اس کا ہنٹس دیا تھا۔ کس لفظ کا معنی ہنسانے والا ہے؟ جراح، مشاطہ، مسخرہ، بازیگر؟ تو مسخرہ۔ انسان کو خوش اخلاق ہونا چاہیے، اس جملہ میں سابقہ کیا ہے؟ انسان خوش اخلاق یا چاہیے؟ تو سابقہ ہے خوش۔ میں یونیورسٹی میں کا تعلق کس صنف سے ہے؟ یہ آخری سوال ہے۔ خاکہ، مکتوب، خود نوشت یا ناول؟ تو خود نوشت ہے۔ یہ رہی آج کی ویڈیو، اور آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اس کے بعد جو ویڈیو آئے اسے آپ ضرور دیکھیں۔ چلیے آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔